آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر سکیں۔ آج کا دن ہمارے لیے یہ بڑے فخر اور اعزاز کا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہوا ہے۔ میں اردو مرکز کی طرف سے آپ سب لوگوں کا پہلے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور خاص طور سے اظہر صاحب کا کہ جن کی عنایت اور مہربانی سے ہمیں یہ علم ہوا کہ مولانا یہاں تشریف لائے ہیں اور ہم کو آج کی دوپہر یا شام ہم کو دے سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑے فخر کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ 2016 کا یہ اردو مرکز کا سب سے پہلا پروگرام ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اتنے مبارک پروگرام سے آغاز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ سال ہم سب کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اس پروگرام کو سنوارنے میں، لگانے میں، بنانے میں اگر میں نے شکریہ خاص طور سے ظفر عباس صاحب کا ادا نہیں کیا تو یہ غلط ہوگا۔ ان کا تعلق اردو مرکز سے جب سے ہے جب سے اردو مرکز پیدا ہوا ہے، تو یہ بچپن سے لے کے ابھی تک اس کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ڈائریکٹر بھی ہیں اور یہ مرکز میں سیکریٹری بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، جہاں جو بننا ہو یہ بن جاتے ہیں، اور یہ ہر طرح سے دامِ دل میں قدم سخن ہر طرح سے یہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں شفیق صاحب ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور سب کے نام اگر میں لوں تو پھر اسی میں پروگرام ختم ہو جائے گا، لیکن میری طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور ایک گزارش اور ہے کہ ہم اگر دل اپنا اتنا بڑا کر دیں کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں تو کوئی بات نہیں ہوگی، ایسا سیگریگیشن نہیں کریں تو اچھا ہے۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، ذاتی خواہش ہے، ہو جائے تو اچھا ہے، نہیں ہو تو ٹھیک ہے۔ یہ بالکل میں اب ظفر عباس صاحب سے گزارش کر رہی ہوں کہ وہ آئیں اور باقی پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ ظفر عباس، ظفر آ جائیے آپ، شکریہ۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ پروردگار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں اردو مرکز کی جانب سے، اور بالخصوص علامہ عقیل الغروی صاحب کا صدق دل سے اور صمیم قلب سے ہم سب ان کے ممنون ہیں کہ وہ تشریف لائے۔ اور یہ تقریب کربلا کے حوالے سے ہے، اردو ادب پر کربلا کے اثرات، ایک بڑا ہمگیر موضوع ہے۔ معلوم نہیں وہ، بہرحال وہ کمال ہنر اور ہنر تو ان کے پاس ہے، تو یہ کئی سیمینارز پہ محیط ہے یہ موضوع، کیونکہ کربلا جو ہے وہ اسلام کی آرائش اور زیبائی ہے۔ کربلا کے حوالے سے عقل اور شعور اور ادراک اور آگہی اور عبادت اور ریاست اور حکمت، کئی گوشے ہیں کربلا کے، کئی تہیں ہیں، اور ان پر سیر حاصل گفتگو کرنا اور ان تمام مضامین کا احساس آج آپ دیکھیں گے کہ کلام موجز بیان کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو میں اسے ٹچ نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے درمیان ہمارے ناظم تقریب موجود ہیں، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ سوچ کے بیٹھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اور ان کی جو قربانی ہے، اس کے بارے میں تاریخ کے اندھیر سے کچھ نہیں ہوتا، لفظوں کے الٹ پھیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی حسین سرمد و منصور ہیں انشاءاللہ۔ یہ روایت جو انہوں نے رکھی ہے، اس کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ حق کو صداقت کا علم بلند کر کے چلے جاؤ، جتنا کر سکتے ہو کرو، اور اس کے بعد یہ شمع خود بخود روشن ہوتی رہے گی، کیونکہ حق کی بقا کا ذمہ جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کچھ اور طاقتوں کا ہے اور کسی اور کے قبضۂ قدرت میں ہے، حق کی ترویج اور حق کا ابلاغ۔
تو میں ان الفاظ کے ساتھ اس تقریب کے ناظم، انتہائی مناسب انتخاب تھا میئر بھابھی کا کہ نظامت کے لیے ہم اس شہر کے اور غالباً امریکہ کے چند نو تصنیف مرثیہ نگاروں میں جن کا شمار ہوتا ہے، ایک شاعر اہل بیت بھی ہیں اور نو تصنیف مرثیہ نگار بھی ہیں، ان کی شخصیت کی بھی کئی جہتیں ہیں، بڑے اچھے کاتب بھی ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں، اور ان کی اس تقریب کے حوالے سے صرف اتنا عرض کروں کہ انتہائی منجھے ہوئے ناظم تقریب اور بہت اچھے شاعر جو کہ امریکہ میں اگر آپ چاہیں کہ انتخاب کریں کہ سر فہرست ممتاز اور منفرد شعراء میں کن کا شمار ہو جائے گا ادیبوں میں، تو مجید اختر کا نام سر فہرست ہے۔ میں مجید صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، تقریب کو سنبھالیں۔ صحت و سلامتی کے لیے ایک بلندتر سلوات۔ السلام علیکم حضرات، تاخیر کافی تاخیر 1 بجے 2 بجے کا وعدہ تھا اور کافی تاخیر سے پروگرام شروع ہو رہا ہے جس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اور اس دوران ایک بات ہو گئی کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ 1 گھنٹہ آگے چونکہ وقت ہو گیا ہے تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ میں نے کہا خیر ہم وہ قوم ہیں جنہیں صدیوں کا اندازہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں 1 گھنٹہ معاف کیا جا سکتا بھائی، کیا کہنے آپ کی اجازت سے اردو مرکز لاس اینجلس کی جانب سے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور علم اور ادب کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں دعوی علم ہوگا وہاں ادب پروری ہوگی، کیا کہنے اور ادیب و شاعر اگر دعویٰ کر رہا ہے شعر گوئی کا یا ادب نویسی کا تو وہاں علم کا ہونا ضروری ہے۔ کیا کہنے یہ جو ہے علم کے بغیر یا ادب کے بغیر یہ دونوں شعبے معتبر نہیں ہیں۔ اب کمرشلزم کا دور ہے اور ایسے ادیب و شعراء و شاعرات سامنے آ گئے کہ جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسے علماء بھی زیر بھی ممبر ہوئے کہ جن کا ادب سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ بڑا تاریک دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ آج اردو مرکز کو یہ فخر حاصل ہے کہ عالم اسلام کے نامور عالم دین کے ساتھ ایک ادبی نشست کا اہتمام ہے۔ قبلہ آج ہم سے ایک خالص ادبی نقطۂ نظر سے ان کی گفتگو ہے، اور گفتگو کربلا کے حوالے سے اگر آپ لوگوں نے وہ فلائر دیکھا ہوگا کہ سانحہ کربلا کے اثرات اردو ادب پر، تو ہم اس موضوع پر کچھ کہنے سے گریز کرتے ہوئے کیونکہ وقت بھی کم ہے اور ہم قبلہ ہی سے انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی، اور میں قبلہ کے بارے میں ظاہر ہے کہ اس وقت کچھ عرض کروں گا جب میں انہیں زحمت دوں گا، اور فی الحال میں صرف ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ صدر نشین ہوں اور اسٹیج پر تشریف پلیز آپ آ جائیے، آپ آ جائیے بہتر ہو ہمارا اصرار۔ اچھا نہیں معلوم ہوتا، 2-3 کرسیاں اور ہوتی تو وہاں بیٹھ جاتے۔ میں رکھوا دیتا ہوں، زانو بھائی اور نیر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ تاکہ زیارت سب کر سکے۔ زیارت کیسے آپ کے مزاج جیسا اگر آپ چاہیں، جیسا آپ چاہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے چلیے ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ آپ قبلہ کا تعارف انہوں نے اپنا بتایا، جیسے ظفر بھائی نے ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، علامہ سید عقیل الغربی صاحب، اور ہم سیر حاصل گفتگو ان سے ہوگی۔ اب چونکہ موضوع گفتگو کربلا ہے اور چند ایک شعراء یہاں موجود ہیں، تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور قبلہ کی پیشخوانی کے طور پر کچھ شعر اجازت کو سلام کے تاکہ ایک فضا تیار ہو جائے۔ تو میرے خیال دوستوں نے سلام سنا ہوا ہے، میں قبلہ کے سماعتوں کی نظر کہ جس کا بھائی بیٹھو، جو ہو رہا ہے کام کون، جہاں میں قبلہ صبر و رضا
حسین حسین کیا کہنے ہیں؟ جہاں میں قبلہ صبر و رضا حسین 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 بقائے عظمت دین خدا حسین حسین پکارتی رہی موج فرات پیاسوں کو پکارتی رہی موج فرات پیاسوں کو پکارتا رہا دشت بلا حسین حسین پکارتا رہا دشت بلا حسین حسین و ہری سے جاہ ہمیشہ رہا یزید کے ساتھ ہری سے جاہ ہمیشہ رہا یزید کے ساتھ ضمیر آدمی کہتا رہا حسین حسین ہری سے جاہ ہمیشہ رہا یزید کے ساتھ ضمیر آدمی کہتا رہا حسین حسین و یہ دل تھا یا کہ فرشتہ تھا میری بالی پر یہ دل تھا یا کہ فرشتہ تھا میری بالی پر تمام رات جو کہتا رہا حسین حسین تمام رات جو کہتا رہا حسین حسین و قبلہ شیر کا مقالہ لکھنا تھا تہذیب آدمی پر مجھے مقالہ لکھنا تھا تہذیب آدمی پر مجھے قلم اٹھا کے میں لکھتا رہا حسین حسین مقالہ لکھنا تھا تہذیب آدمی پر مجھے قلم اٹھا کے میں لکھتا رہا حسین حسین بنا کے دے گیا تسبیح عشق بچوں کو بنا کے دے گیا تسبیح عشق بچوں کو ہر ایک دانے پہ خون سے لکھا حسین میں اب اگلے شاعر جناب سید ظفر عباس صاحب سے ملتمس ہوں ہمہ جہاز شخصیت مصنف بھی ہیں ادیب بھی ہیں بہت اچھے خطاط بہت اچھے ہمارے جرنلسٹ اور بڑے اچھے منتظم بڑے خلیق بہت منکسر المزاج سید ظفر عباس صاحب تشریف لیں گے اور پھر وسیع بھائی ہیں اور اس کے بعد آئیے گا عجیب سا لگ رہا ہے مجید صاحب کی بات بجائے خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجید صاحب کی بات پڑھنے کا موقع ملا اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرا شمار بھی ان سبک ظرفوں میں ہوتا ہے کہ لفظ جن کے قابو میں نہیں ہے اور شوق گل افشانی بہت ہے لیکن آپ برداشت کیجیے گا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا اور شاہ کربلا کی شخصیت کے کئی تہیں ہیں عبادت ریاضت علم آگہی ادراک تو ان میں سے چند کی طرف اشارہ کیا ہے مجید صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ میں مجھے میرا بنتا نہیں تھا یہاں پڑھنا عرض کرتا ہوں کہ جو حیات جاوداں ہے اس شہادت پر سلام جو حیات جاوداں ہے اس شہادت پر سلام بندگی کی جان ہے جو اس عبادت پر سلام منکشف اسرار ہستی ہو گئے جس کے طفیل منکشف اسرار ہستی ہو گئے جس کے طفیل جو رہی نیزوں پر جاری اس تلاوت پر سلام منکشف اسرار ہستی ہو گئے جس کے طفیل جو رہی نیزوں پہ جاری اس تلاوت پر سلام آیہ تطہیر جس کے حق میں ہے رتب اللسان آیہ تطہیر جس کے حق میں ہے رتب اللسان جس کا ضامن ہے خدا اس کی طہارت پر سلام جس کا ضامن ہے خدا اس کی طہارت پر سلام جس سے ثابت ہو گیا واللہ خیر الماکرین جس سے ثابت ہو گیا واللہ خیر الماکرین جس سے ہاری شیطنت ایسی سیاست پر سلام یہ عرض کیجئے یہ دیکھیے گا قابل غور ہے کہ کربلا میں
जीना मुश्किल और मरना सहल था। वो किसी शायर का प्यारा शेर है कि जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा रही हैं। तो वही मजमून है कि करबला में जीना मुश्किल और मरना सहल था, जिसने बदले जाविये उसकी फरासत पर सलाम। करबला में जीना आसान और जीना मुश्किल और मरना सहल था, जिसने बदले जाविये उसकी फरासत पर सलाम। क्या कहने जफर भाई? अर्ज करता हूँ कि जिसने माना ही बदल डाले हैं मरगोजीज के, जिसने माना ही बदल डाले हैं मरगोजीज के, ताअबद है मेरा उस नूर हिदायत पर सलाम। और आंख नाबीना थी और दिल सोच से महरूम था। आंख नाबीना थी और दिल सोच से महरूम था, आ गई जिसने अता की उस बसारत पर सलाम। आ गई जिसने अता की उस बसारत पर सलाम। तूने अपने खून से करबल में जमाई सुर्खियाँ, तूने अपने खून से करबल में जमाई सुर्खियाँ, इस नए अंदाज के हुस्ने सहाफत पर सलाम। तूने अपने खून से करबल में जमाई सुर्खियाँ, इस नए अंदाज के हुस्ने सहाफत पर सलाम। पहले तशखीस मरज़ की फिर दवा तजवीज़ की, पहले तशखीस मरज़ की फिर दवा तजवीज़ की, ए तबीब करबला तेरी तबाबत पर सलाम। और एक दुआए मग़फ़िरत थी सारे हरबों का जवाब, एक दुआए मग़फ़िरत थी सारे हरबों का जवाब, ए मोहम्मद के लहू तेरी शराफत पर सलाम। ज़र्फ़ में जितना समाया उसको उतना दे दिया, ज़र्फ़ में जितना समाया उसको उतना दे दिया, ए इमाम अदल गुस्तर इस अदालत पर सलाम। ज़र्फ़ में जितना समाया उसको उतना दे दिया, ए इमाम अदल गुस्तर इस अदालत पर सलाम। तूने वाज़ेह कर दिया लिखा हुआ बैन सुतूर, तूने वाज़ेह कर दिया लिखा हुआ बैन सुतूर, मतने कुरान के मुफस्सिर तेरी हिकमत पर सलाम। और ये उनका शेर है कि गर्मी करबो बला वो नन्ही कलियां क्या हो, गर्मी करबो बला वो नन्ही कलियां क्या हुई, भेजते हैं फूल भी जिनकी नज़ाकत पर सलाम। और सुन के तेरा इस्तिगासा आए जब जिन्नो मलक, सुन के तेरा इस्तिगासा आए जब जिन्नो मलक, तूने वापस कर दिया इस खुद किफालत पर सलाम। सुन के तेरा इस्तिगासा आए जब जिन्नो मलक, तूने वापस कर दिया इस खुद किफालत पर सलाम। तुमने अपने खून से हर ज़र्रे पे कुरान लिख दिया, करबला वालों तुम्हें हुस्ने किताबत पर सलाम। तूने बख्शी हुर को हक पर जान देने की तड़प, सुबह आशूरा तेरी तुर्फ़े रिवायत पर सलाम। हमने कासिम से सुना है शहद से मीठी है मौत, जो शहीदों की है किस्मत उस हलावत पर सलाम। और ला इलाह के जिसने माना मुझ पे वाज़ेह कर दिए, भेजता हूँ उस अज़ां पर उस अकामत पर सलाम। बहुत लंबी है लेकिन आखिरी शेर अर्ज़ करता हूँ कि एक के बदले मिला है एक शेर लाजवाल, एक के बदले मिला है एक शेर लाजवाल, हाँ ज़फ़र अब्बास मौला की इनायत पर सलाम। और मैं मज़ीद किसी ताख़ीर के बिना सैयद वसीउल हसन नक्काश साहब को ज़हमत दे रहा हूँ। क़िबला ये जदीद लहजे के शायर गज़ल और सलाम मनक़बत नात माशाअल्लाह बिल्कुल एक जदीद रॉ चलती है इनके कलाम में। और हुज़ूर तशरीफ़ लाइए सैयद वसीउल हसन नक्काश।
بہت سے دوستوں کو شاید علم نہ ہو کہ قبلہ کعبہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں. کچھ ان کا کلام ہم نے سنا اور بہت خوبصورت شعر بھی کہتے ہیں. قبلہ باپ کے سامنے تو اصلاح کے لیے یہ سلام کیا جا سکتا ہے کہ کوئی مظلوم جو زنجیر میں آ جاتا ہے، کوئی مظلوم جو زنجیر میں آ جاتا ہے، نور گریہ میری تصویر میں آ جاتا ہے. کوئی مظلوم جو زنجیر میں آ جاتا ہے، نور گریہ میری تصویر میں آ جاتا ہے. اس لیے حر نے پلٹنے میں بہت جلدی کی، اس لیے حر نے پلٹنے میں بہت جلدی کی. ایک پل رکنا بھی تاخیر میں آ اس لیے حر نے پلٹنے میں بہت جلدی کی. ایک پل رکنا بھی تاخیر میں آ جاتا ہے، ایک پل رکنا بھی تاخیر میں آ جاتا ہے. اور دل میں آتا رہے مظلوم کی نصرت کا خیال، دل میں آتا رہے مظلوم کی نصرت کا خیال. سوچنا بھی یہاں تدبیر میں آ جاتا ہے، سوچنا بھی یہاں تدبیر میں آ جاتا ہے، سوچنا بھی یہاں تدبیر میں آ جاتا ہے. اور ایک پل کو بھی نہ ہو حب علی سے غافل، ایک پل کو بھی نہ ہو حب علی سے غافل. یہ تغافل کبھی تحریر میں آ جاتا ہے. ایک پل کو بھی نہ ہو حب علی سے غافل، ایک پل کو بھی نہ ہو حب علی سے غافل. یہ تغافل کبھی تحریر میں آ جاتا ہے، یہ تغافل کبھی تحریر میں آ جاتا ہے. اور یہ تو دیکھا ہے محمد کے گھرانے میں فقط، یہ تو دیکھا ہے محمد کے گھرانے میں فقط لہجہ قرآن کا تقریر میں آ یہ تو دیکھا ہے محمد کے گھرانے میں فقط لہجہ قرآن کا تقریر میں آتا ہے. اور جب بھی ظالم کوئی آتا ہے مٹانے اس کو، جب بھی ظالم کوئی آتا ہے مٹانے اس کو، دین تو حلقہ شبیر میں آتا ہے. جب بھی ظالم کوئی آتا ہے مٹانے اس کو، دین تو حلقہ شبیر میں آ جاتا ہے. بہت نمبر، دین تو حلقہ شبیر میں آ جاتا ہے، دین تو حلقہ شبیر میں آ جاتا ہے. اور جو کرے دین الہی کی حفاظت نقاش، جو کرے دین الہی کی حفاظت نقاش، حوصلہ وہ کبھی بے شیر میں آ جاتا ہے. جو کرے دین الہی کی حفاظت نقاش، حوصلہ وہ کبھی بے شیر میں آ جاتا ہے. اس لیے حر نے پلٹنے میں بہت جلدی کی، ایک پل رکنا بھی تاخیر محمد محمد سلام پیش کی گئے، آپ نے دیکھا. اور ظاہر ہے کہ بہت کم ہے، ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں قبلہ کی تقریر سے مستفید ہونے کے لیے. میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو ہم سب جس تحت الرجال کا میں نے ذکر کیا کہ جو حال ہے شعراء میں یا علماء میں، اور کہ زبان پر فقر و فاقہ و ایثار کی گفتگو اور نظر میں درہم و ڈالر و دینار، تو ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس سے ہم گزرتے ہیں سال بہ سال. ایسے میں ایک حلیم الطبع، منکسر المزاج، عالم باعمل، تزکیہ نفس پہ کاربند، عالم بے بدل، نکتہ آفرین شخص نظر پڑے تو پہلے پہل کانوں اور آنکھوں کو یقین نہیں آتا. اس کے بعد کچھ تجربے کے بعد جب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ حقیقتاً ہو رہا ہے ہمارے سامنے، تو انسان
इनके इश्क में मुब्तला हो जाता है। ये मेरी कैफियत है, यही कैफियत असगर और बाकर और वसी और जहानत भाई की है और हम सब और पूरे आलम इस्लाम में इस वक्त क़िबला मैं ये समझता हूँ कि आलम तशय्यो में इस वक्त क़िबला के पाए का आलम हिंद पाक के हवाले से नहीं है। आवाज़ बुलंद आ रहे सलावत। तो मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के नहायत अदब और एहतराम से क़िबला खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से